बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ईशल इस्लामिक वज़ाइफ। मगरब की नमाज के बाद सूरत कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा। लोग दरवाज़ा खटखटाकर पैसे दे के जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये सूरत कौसर का बहुत अजीम वजीफ़ा है। इतना ताकतवर और मौजूदा वजीफ़ा है कि जिसे आपने नमाज मगरिब के बाद करना है। जो नाज़रीन या बहन भाई सालों साल से परेशान है, रिज़्क़ की तंगी है, मुश्किलात है, परेशानियां हैं, इनसे गुजारिश है कि नमाज मगरिब के बाद एक दिन का वजीफ़ा ये सूरत कौसर का अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा लाजमी पढ़ लेना। वो लोग जो इस वीडियो को क्लिक करके आए हैं अपनी माली परेशानी को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए या अभी दौलत को हासिल करने के लिए 1 से 2 मिनट का ये वजीफ़ा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल, और आप वजीफ़ा पढ़ लेंगे। मगरिब के बाद आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। और आपको अगर आप चाहते हैं कि अभी दौलत की बरसात हो जाए, अभी मदद आपको फौरी तौर पर मिल जाए, तो ये वजीफ़ा सूरत कौसर का एक मरतबा लाजमी पढ़ लेना। लाजमी अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, अपनी तमाम परेशानियों को, जो पैसों को लेकर हों, जो रिज़्क़ को लेकर हों, जो दौलत को लेकर हों, पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ कहीं मेरे बहन भाई दुख तकलीफ़ में हैं, माली परेशानियों में हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, कर्जदार जिनकी जान नहीं छोड़ रहे हैं, कर्जदार जिनको सारा दिन फ़ोन करते रहते हैं, इनके घर पे आते हैं वो मेरे तमाम बहन भाई, मेरी माएँ, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बच्चे, तमाम लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, आज का ये वजीफ़ा मगरिब के बाद कर लेना। ज़िंदगी में एक मरतबा जब भी आप मगरिब की नमाज़ पढ़ो, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, जब भी आप मगरिब की नमाज़ अदा कर दो। वैसे तो आपको रोज़ाना मगरिब की नमाज़ लाजमी हर हाल में पढ़नी चाहिए, बल्कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मगरिब की नमाज के बाद का वजीफ़ा इतना ख़ास वजीफ़ा है, इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला फौरी तौर पर माला माल हो जाता है। शाम तक इतनी दौलत मिल जाती है, शाम तक इतना पैसा मिल जाता है कि लोगों को बांटने लगता है। लोगों को आज जो लेने वाला है कल देने वाला बन जाता है। लोगों से आज कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज देने वाला कल बन जाता है। इतनी दौलत, इतना पैसा आ जाता है कि इंसान को खुद पे यकीन नहीं आता कि इसके बाद इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप तमाम लोग ये जब भी वज़ाइफ़ करते हैं, एक शिकायत करते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कहते हैं हमें फ़ायदा हो गया, हमें ये मसला था, हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो गए। और कुछ मेरे बहन भाई होते हैं, वो कहते हैं हमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, हमें मतलब रातों रात दौलत मिल गई, पैसा मिल गया। और कुछ ऐसे भी मेरे प्यारे बहन भाई होते हैं जो कहते हैं हम तो काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से ये वज़ाइफ़ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें तो इसका कोई फ़ायदा अब तक ना हो सका। तो नाज़रीन, आप लोग जब वज़ाइफ़ पढ़ते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को फ़ायदा ना हो। आप लोग जब वज़ाइफ़ पढ़ते हैं तो बाज़ लोग कमी वज़ाइफ़ पढ़ते हैं, बाज़ आखिरत बनना शुरू हो जाती है। मतलब इनकी आखिरत के लिए जो है, इनकी नेकियां जो हैं वो काम आती हैं, मतलब आखिरत इनकी बनना शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों की दुनिया जो है वो फ़ौरन से बनना शुरू हो जाती है। और जिनकी आखिरत बनना शुरू हो जाती है, आखिरत इनके जैसे भी बन जाती है, फिर इनकी दुनिया भी बनना शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही हो सकता है आपको वज़ाइफ़ से फ़ायदा ना हो। कुछ को दुनिया में फ़ायदा होता है, कुछ को आखिरत में। कुछ लोगों को फौरी तौर पर रिज़ल्ट मिल जाता है, एक वजीफ़ा पढ़ते हैं, इनको फौरी तौर पर फ़ायदा होता है। कुछ जो हैं इनको काफ़ी वज़ाइफ़ पढ़ने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा इन पर ऐसी बंदिशें होती हैं, ऐसी जो हैं वो नज़रबद होती है, ऐसे असरात होते हैं कि आप मतलब रोज़ाना वज़ाइफ़ पढ़ते रहते हैं तो फिर आपको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसका फ़र्क नज़र आता है। कुछ भाइयों को इस वक्त जो हैं वो फ़ायदा हो जाता है। तो आज का जो वजीफ़ा, जो ये वजीफ़ा है, जिन बहन भाइयों को सालों साल से कोई वजीफ़ा असर नहीं करता, मतलब इनको कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं जब फ़ायदा नहीं होता, तो इनको मैं नमाज मगरिब के बाद का ये वजीफ़ा बतलाती हूँ। मैं कहती हूँ आप ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल आप लोगों की झोलियाँ भर जाएंगी। आज झोलियाँ भरने के लिए आपको अगर चाहे
ہوتے ہیں کہ جوڑیاں آپ کی بڑھ جائیں تو مغرب کے بعد لازمی یہ وظیفہ پڑھ لیں، لازمی ہر حال میں یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی دعائیں پوری ہوں گی۔ پوری زندگی اگر آپ لوگ ناکام رہے ہوں، پوری زندگی اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو سکا تو آج کا وظیفہ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میری پیاری بہنوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوری جو بہن بھائی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی، اس میں جو خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں گے، غیبی مدد آتے ہوئے دیکھیں گے، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز مغرب کے بعد فوراً آپ یہ وظیفہ کریں۔ جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جائے آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ فوراً پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد وظیفہ کیا جائے، نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانیوں کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے پیارے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتاتے ہیں، آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ جو وظیفہ ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی کہ اس کو اگر وہ ایک رات یہ وظیفہ پڑھ کے سو جائے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق و دولت کو لے کر، اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے تو میں اس وظیفے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ یہ سورۃ الکوثر کا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کر لیں، چاہے مسجد میں پڑھیں، مرد حضرات تو مسجد میں پڑھتے ہیں اور عورتیں گھر میں پڑھیں۔ مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کر لیں، میرے پیارے بہن بھائی دونوں اچھی طرح سمجھ لیں، دونوں کو یہ عمل کرنا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو کافی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر مغرب کی نماز میرے بھائی مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے جب گھر میں آئیں تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ لوگ فوری سے یہ وظیفہ پڑھنا نماز کے بعد شروع کر دیں۔ نماز مغرب جیسے مکمل ہو اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اسی وقت کر لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد کر لیں،
جب بھی وظیفہ پڑھنے لگیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ لازمی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کبھی زندگی میں پڑھ لیں، درود پاک اگر آپ پڑھ لیں گے تو وظیفے کے فوائد بڑھ جائیں گے۔ وظیفے کے جو چاہے زیادہ ڈبل ہو جاتے ہیں درود پاک پڑھنے سے فوائد، تو درود پاک شروع میں ہی پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک اس ایک مرتبہ کم سے کم پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نماز کا درود پاک ہے اور نماز کے درود پاک کی بہت ہی زیادہ تاثیر ہے۔ تو آپ اگر آسانی سے درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں تو اول و آخر ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں یا 3 مرتبہ۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو آپ اللہ الصمد کا وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج جو پورا عمل ہے سورۃ کوثر کا، جس ترتیب سے میں بتاؤں گی آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 1 مرتبہ، پھر آپ کو 3 مرتبہ، بہت آسان سا وظیفہ ہے میری پیارے بہن بھائیو، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ اللہ الصمد پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ یا پھر تسبیح کے دانوں پہ اچھی طرح سمجھے، یا تو ہاتھوں پہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یہ وظیفہ، یا پھر میں جو آپ کو اگلا وظیفہ بتاتے ہیں یا تسبیح کے دانوں میں پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جب 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور دوبارہ سے دوسری بار سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو 21 مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، جو کہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور ہر دفعہ جب سورۃ کوثر پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ 1 مرتبہ لازمی پڑھا یا 3 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے، اے رب الجلال والاکرام، تمام مسلمانوں پر اپنا رحم کرم کر، عطا کر، مالی تنگ دستی کو دور فرما اور بیماریوں کو شفا دے، آمین۔ ہمیشہ صبر کرنے والوں میں بنا اور ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے، آمین۔ تو پیارے ناظرین، جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے بآسانی سے۔ اور اس وظیفے کی اجازت آپ سب کو عام ہے، مگر ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام آپ ضرور کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔